اسلاف ہمارے جو بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کر لیا ہے فرض اپنا ادا، کہتے ہیں یہ جمعہ 10 حجوں سے، نفلی 10 حجوں سے افضل ہے۔ یہ تو فرض ہے نا، حج وہ تو فرض ہوا، اس کے تو ثواب ہی نرالا ہے۔ کہ جمعہ جو ہے اس کا اہتمام، اس کا احترام، اس کے اندر انتظام اس قدر مبارک ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمعۃ المبارک پر ایک کتاب پوری لکھ دی ہے، اللمعہ فی خصائص الجمعہ، جس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ جمعۃ المبارک غریب لوگوں کا حج ہے، اس قدر عظیم دن ہے یہ۔ جمعہ کے بعد جو بیٹھ جائے عصر کا انتظار کرے اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک مقبولیت دعا کے اوقات ہیں، تمام نمازوں سے افضل نماز جو ہے وہ جمعے والے دن صبح کی نماز ہے۔ اس قدر یہ فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ اس دن کو اہتمام کے ساتھ گزارنا اور احترام کے ساتھ گزارنا دنیا آخرت کی بھلائی کو جمع کرنا ہے۔ یہ دن نور سے بھرا ہوا، اگرچہ اہل ایمان کے لیے امتحان تو ہوتا ہے، لیکن خوش بخت احباب اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں ایک غزوہ ہوا ہے جس غزوے کا نام غزوہ ذی قرد ہے۔ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس میں یہ حدیث آپ کا گوش گزار کریں گے۔ اس ماہ مقدس کا تعلق جو ہے اور سال کا تعلق، دنوں کا تعلق ہمارے آقا کی سیرت کے ساتھ ہے، اور وہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جنگ میں شرکت کریں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اس غزوے کا نام غزوہ ذی قرد ہے، اور اسے غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں 20 تقریباً، مدینے کے قریب ایک چراگاہ میں 20 اونٹنیاں وہاں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری اور آپ کی بیوی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا وہ وہاں اس کی حفاظت میں ہوتے تھے، آپ کا بیٹا زر۔ تو ہوا یہ کہ عیینہ بن محسن جو غطفان قبیلے کا سردار تھا اس نے حملہ کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری وہاں تشریف فرمائی نہیں تھے، بیٹے کو شہید کر دیا، اونٹنیاں ساری لے کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سب سے پہلے پتہ چلا، ان کا نام ہے سلمہ بن اکوع، یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے غلام ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ بنا تو صبح صبح ان کو پتہ چلا، اذان ہو گئی تھی اور یہ نماز کے لیے آ رہے تھے حضرت سلمہ بن اکوع۔ انہوں نے پھر آواز دی بڑی بلند، اعلان کیا حضرت سلمہ نے، واہ صباحا واہ صباحا، یعنی کوئی دکھ ہو گیا ہے، تکلیف ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، یہ عرب کا طریقہ ہے۔ تو سارے لوگ امنڈ آئے اور اکٹھے ہو گئے، انہوں نے وہ قصہ بتایا اور خود دوڑ لگا دی اکیلے میں ان کے پیچھے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ 40 لوگ تھے اور سلمہ بن اکوع اکیلے صحابی رسول ہیں، اور ہیں بھی کیا غلام۔ انہوں نے ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے جا کے انہیں ایک مقام پر جا کے انہیں پکڑ لیا، یعنی پہنچ گئے ان کے پاس، ان کو آ لیا۔ انہوں نے دور سے آواز دی، کہنے لگے انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، کہنے لگے میں ابن اکوع ہوں اور آج ماں کے دودھ کا پتہ چلے گا۔
کس کی ماں کتنا دلیر تھی، کس کی ماں نے کتنا حلال دودھ پلایا ہے۔ انا ابن الاقوا والیوم یوم الرضع، آج ماں کے دودھ کا دن ہے، پتہ چلے گا کس کی ماں دودھ کتنا پلایا۔ 40 لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ایک لمحہ لگے گا، اسے پکڑ لیں گے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، صلح حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث بیان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بتاتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ یہ سلمہ بن اکوع وہ شخصیت ہیں، صلح حدیبیہ میں جب بیعت حضور کرنے لگے تو ایک بار بیعت کر لی، پھر لوگوں کا جمع غفیر ہو گیا، خود بیان کرتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا سلمہ بیعت کر لی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا پھر کر لی۔ کہتے ہیں پھر آئے، میں نے پھر بیعت کی، پھر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فرمایا سلمہ بیعت نہیں کی؟ یا رسول اللہ کر رہی ہے۔ فرمایا پھر آ جاؤ۔ پھر ان کو بیعت سے نوازا، کافی لوگوں نے بیعت کی، آخر میں کچھ لوگ رہ گئے اور پھر مجھ سے پوچھا سلمہ کہاں کھڑے ہو، آ جاؤ بیعت کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کر لو۔ یہ وہ شخصیت ہے، ان کو ایک الگ اعزاز حاصل ہے، ان کے ہاتھ کو دیکھنے تابعین جایا کرتے تھے۔ یار وہ کتنا ہاتھ خوش نصیب ہوگا جس ہاتھ کو رسول اللہ کے، نہ جانے حضور نے انہیں کیا کیا نور عطا فرمایا، کیا روحانیت عطا فرمائی۔ اور یہ فرماتے تھے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیعت کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ سلمہ بن اکوع ہیں، حضور نے بیعت تو کیا لیکن اللہ نے ان کے جسم کے اندر اس قدر طاقت بھر دی، قوت بھر دی، اس قدر شجاعت بھر دی، وہ ایسا فیض سینے میں اترا، ایسا نور گیا، ایسی روح پاک ہوئی، ایسے باطن صاف ہوا، اس قدر وہ بلندیوں پر کہ اکیلے میں چالیوں سے جا کودے۔ اور پھر یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے ان پہ حملہ کرتے، آواز دی انا ابن الاقوا الیوم یوم الرضع، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج ماں کے دودھ کا پتہ چلے گا۔ آپ کو اللہ نے یہ طاقت دے دی تھی کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اللہ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی کہ گھوڑے کی بڑی دوڑ ہوتی ہے، لیکن آقا نے بیعت جو ایسی کی کہ جسمانی قوت بھی کمال کی ہو گئی، روحانی طاقت بھی کمال کی ہو گئی، شجاعت بھی بدرجہ اتم نصیب ہو گئی۔ آپ کے تیر ایسے لگتا تھا کہ کبھی خطا نہیں کیا، سیدھا انسان کے سینے پہ لگتا تھا۔ یہ صحابہ میں مشہور تھا، ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، پھر نشان کیسے خطا ہو سکتا ہے؟ اس قدر حضرت سلمہ بن اکوع پھر دور سے تیر لگاتے، قریب نہ ہوتے، وہ لوگ مرتے تو نہ زخمی ہو جاتے۔ جب وہ پیچھے مڑ کے واپس آتے تو سلمہ پھر پیچھے دوڑ پڑتے، وہ پھر گھوڑے دوڑاتے، یہ دوڑ جاتے۔ جب وہ پیچھے واپس جانے لگتے، پیچھے گھاٹ میں بیٹھ کے پھر ان کو تیر لگاتے، پھر وہ گھوڑ سوار بھی زخمی ہو جاتے، حتیٰ کہ صبح سے لے کر ناشتہ نہیں کیا۔ کیا ایمان تھا ان کا یار، کچھ کھایا نہیں ہے، نہ جانے رات کو کتنا کھایا، غربت کا زمانہ تھا، اور دوڑ بھی لگائی اتنی طویل، ان کا پیچھا بھی کیا اور پھر ان کو دوڑنے نہیں دیا۔ کئی اونٹنیاں انہوں نے حضور کی چھوڑ دی، ان کے پاس سامان تھا، وہ سامان گرایا بھی یہ پکڑ لے گا، یہ سامان اکٹھا کرتے، اس کے اوپر پتھر رکھتے، پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے، سامان اکٹھا کرتے، اس کے اوپر کوئی چیز رکھتے، اور پھر ان کی چادریں، ان کے کپڑے گر رہے تھے، اور یہاں تک کہ وہ تھک گئے، ان کو پانی کا گھونٹ نہیں لینے دیا، وہ بیٹھ کے کہیں پانی پیئے، وہ کہیں بیٹھنے لگتے، دوڑ لگاتے، تیر لگاتے، وہ پھر کھڑے ہو جاتے، پانی کا گھونٹ نہیں پینے دیا۔ ایک شخص نے 40 لوگوں کو، یہ سیاستہ کا واقعہ ہے، ہماری سیاستہ کی معتبر اور مستند کتابیں ہیں، ایک شخص کو زمین پر نہیں بیٹھنے دیا کچھ دیر کے لیے، انہوں نے آخر تھک کر پہاڑوں میں ایک درا ڈھونڈا، اس کے اندر بیٹھ گئے، بھی اب اس کا تیر ہمیں نہیں لگے گا، ہم کچھ سانس لے لیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3 مرتبہ بیعت کرنے والے سلمہ بن اکوع خود فرماتے ہیں میں نے دوڑ لگائی، اسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نوجوان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ ابھی وہ درے میں پہنچے تھے،
یہ چوٹی پہ چڑھے، وہ بھی نیچے بیٹھنے ہی لگے تھے، انہوں نے پتھر کی برسات کر دی، بڑی مشکل سے آپ اکثر لوگ ان کے زخمی ہوئے اور وہاں سے دوڑ کے پھر وہ دور جا کے بیٹھے، پھر یہ دوڑ لگا رہی، آخر کار تھک گئے اور ایک شخص گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کسی کا خون ہے، کسی کے بازو سے خون نکل رہا ہے، کسی کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے اور بے ہوش ہیں، ہونٹوں پر خشکی ہے، پیاس کے ستائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ شخص دور نہیں بیٹھا ہوا، یہ نہیں ہمیں جینے دے رہا، ایک ہی ہے، دوڑتے ہیں دوڑ جاتا ہے، سواری دوڑاتے ہیں دوڑ جاتا ہے، تیر لگاتا ہے، ہم نے کہیں کسی جگہ پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے، کیا کریں؟ اس نے کہا مجھ سے پہلے پوچھ لیتے تم، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، 1 منٹ کا کام ہے، اتنی تم پریشان ہو گئے، دن تمہارا آدھا گزر گیا ہے، اس طرح سے رات بھی تمہاری گزر گئی اور اس طرح سے تم کر رہے ہو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا 4 لوگ اپنے بہادر پکڑو، اس کے ارد گرد گھماؤ، تیر بھی لگاؤ، وہ بھی لگائیں گے، یہ بھی لگائیں گے، چاروں کو تو نہیں نہ مارے گا، پکڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو زبردست ہے، 4 لوگ تھکے ہوئے تھے، غصہ بھی ان کو چڑھا ہوا تھا، وہ 4 لوگ تیار ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی، اسلام پر ایسے دن بھی آئے ہیں، ایسے اسلام نہیں آ گیا، دین ایسے نہیں آ گیا، بیٹھے بیٹھے گھر میں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بس قرآن پاک سب پڑھنے لگ گئے۔ اس دین کی بنیادوں میں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال قربانیاں ہیں، اور یہ دین اسلام قدم قدم پہ قربانی مانگتا ہے، لیکن ہے یہ اتنا وفادار کہ سولی پہ لٹکائے ہوئے کوئی مسکرا دیتا ہے، مسکرا دیتا ہے، وفادار اتنا ہے، کٹے ہوئے جسموں سے بھی فزت برب الکعبہ کی آوازیں نکلوا دیتا ہے، نا امید نہیں ہونے دیتا، نا امید ہی نہیں ہے، جہاں بھی کوئی کھڑا ہے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی چہرے پہ تبسم لاتا ہے یہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ 4 لوگوں نے گھیرا کرنے کی کوشش کی، جب 4 آنے لگے آپ نے بھاپ لیا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ لوگ نئے بھی تھے وہاں سے، اس نے کہا پہلے یہ جو 40 بیٹھے ہیں ان سے تو پوچھو، ان سے پوچھ لو پھر آ جانا۔ انہوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ یہ جملہ ہے بڑا دلچسپ، کیونکہ ہر لمحے انہیں حضور کی محبت ہوتی تھی نا۔ فرمانے لگے والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے چہرہ محمدی کو عزت عطا فرمائی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، امام الانبیاء کے رخ انور کے عشق کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرمایا حضور کا عشق، حضور کی محبت ایک چراغ ہے، اندھیری رات سنی تھی قبر میں اندھیری ہوگی، چراغ لے کے چلے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع بھی فرماتے ہیں کہ والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ حبیب کو عزت عطا فرمائی، اس کی قسم، فرمایا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اگر تم میرے پیچھے ان کے گھوڑے نہیں دوڑ سکے، تم دوڑو گے میں دوڑ جاؤں گا، تم سے ایک بھی الگ ہو گیا تو وہ مجھ سے نہیں دوڑ سکے گا، اسے میں پھنسا دوں گا اور باندھ بھی لوں گا اور قید بھی کر لوں گا، پہلے ان سے مشورہ کر لو پھر آ جاؤ۔ ادھر سے آواز تھی، اندر سے شجاعت تھی، ہاتھ مصطفیٰ میں، امام الانبیاء کے ہاتھ میں، ید مبارک میں 3 مرتبہ ہاتھ دیا ہوا تھا۔ اسلام کے سچے لوگ، وہ بانی اسلام کے سامنے کلمہ پڑھنے والے احباب، وہ بغیر کھائے 40 کے پیچھے، اور آج کھا پی کر بندے مسجد میں نہیں آتے، لنگر کھا کے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ آج مسلمان عشاء کے ٹائم نہیں آتے، لنگر کے ٹائم آتے پھر کھا کے چلے جاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے نہیں آتے۔ قربان نہ جائیں، لاکھوں سلام نہ سلمہ بن اکوع پر، حضور کے توسل سے، جنہوں نے صبح کے ناشتے کو بھی نہ سوچا اور کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، دیوانہ وار کہ ایک اسلام کی ریاست میں اتنا بڑا کام ہو گیا ہے، پیچھے دوڑ لگا دی اور پھر تھکا دیا ان کو، وہ بے ہوش بیٹھتے تو دوڑ پڑتے بیٹھنے، 40 لوگ زخمی کر ڈالے، سامان گروائے ان کے، اور اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیچھے قافلہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اخرم،
اسی مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے، میں تب کہہ رہا ہوں چلو ہمیں بھی برکت نصیب ہو جائے۔ حضور کے صحابی اکرم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رات کو میں اڑا ہوں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا ہوں۔ خواب دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے حضور آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس طرح میں نے اپنے آپ کو ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، سدرۃ المنتہا پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابشر بالشہادہ، خوشخبری ہو تمہیں اللہ رب العزت نے شہادت کا مرتبہ دینا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ وہ شہادت کے لیے تو ویسے تڑپتے تھے صحابہ، اوپر سے رات کو جو شہید کی روح جو ہے، روح پہلے ہی سیر کر لیا، اس نے شہید کی روح نے پہلے ہی سیر کر لی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئی۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے تائید میں خواب کی تعبیر بتا دی۔ وہ تو جب سے انہوں نے خواب سنا دعائیں مانگتے تھے یا اللہ وہ کب وقت آتا ہے جس دن یہ جسم اور روح جدا ہو جائے، جس دن میں میدان میں کودوں۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آ جاؤ تو یہ حضرت اکرم بھی جنہوں نے خواب دیکھا تھا یہ بھی حضور کے ساتھ آ گئے، اجازت طلب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں ذرا جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ سواری پہ سوار تھے، حضور نے فرمایا چلو۔ انہوں نے سواری کی لگامیں، جناب یہ سواری کی لگامیں جب چھوڑ دیتے ہیں نا تو سواری پر دوڑتی ہے، ان نے لگامیں چھوڑ دی اور پکڑی ہوئی ہوتی تو پھر وہ اپنی طاقت میں، ورنہ وہ جتنا طاقت ہوتی ہے، اور پھر سواری ان کی دوڑی، دور سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی دور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمہ بن اکوع بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت اکرم کو دیکھا، فرمایا رک جاؤ یار، رک جاؤ، ان کے ساتھ میں نے بڑا برا حال کیا ہوا ہے، ان کے قریب نہ جانا، یہ بوٹی بوٹی کر دیں گے آپ کی، اور ان کے قریب نہ جانا۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سنیں اور اپنے دلوں کو مضبوطی دیں، اور اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ کہنے لگے اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت سلمہ نے کہا کیوں نہیں یار۔ اس نے کہا یار پھر آج مجھے شہید ہونے سے نہ روکنا، میں نے شہادت کا مرتبہ خواب میں دیکھ لیا ہے، میں نے وہ سیر، وہ اطمینان، وہ راحت خواب میں دیکھ لی، اب جی نہیں کرتا یہاں جینے کو یار، 40 ہیں یا جتنے ہیں مجھے جانے دو۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے اتنی بڑی بات کی کہ شہادت سے مجھے نہ روکو تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے پھر نہیں روکا، اور یہ ایک صحابی پھر شہید بھی ہوئے، کود گئے جا کے، لڑ پڑے جا کے، یہ پھر شہید ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھے کیسے وہ عظیم لوگ تھے، اللہ نے شہادت کا مرتبہ ان کو عطا فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو قتادہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جاری تھا، یہ ہر لمحے کے بعد ان کا گھوڑا آگے دوڑنے لگ جاتا، حضور دیکھتے پھر پیچھے کر لیتے، پھر گھوڑے کو کھینچتے، جوش اتنا تھا، جذبہ شہادت اتنا تھا، جہاد میں جانے کا جناب جو ہے وہ طلب اتنی تھی، گھوڑے کو ایسے کھینچتے تھوڑا سا آگے جاتا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ اپنے گھوڑے کو پیچھے کر لیتے، اور اس طرح یہ جو ہے صحابی رسول اس طرح کرتے رہے، اس طرح بار بار۔ اب جب یہ بار بار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارہا دیکھا تو حضور نے فرمایا قتادہ خیر ہے، جانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تمہیں اجازت ہے جاؤ۔ انہوں نے بھی گھوڑا وہی چھوڑا۔ دیکھیں یار بہادری دیکھیں، شجاعت دیکھیں، آج بھی ہے، کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے، لینے دینے کو بھی سب کچھ ہے۔ آج ہمارے مسلمان بہنیں بھائی اللہ کی قسم جب بھی، میں تو ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیا، اگر بندہ دیکھ لے تو شرم سے بندہ ڈوب جاتا ہے، دل کرتا ہے زمین میں بندہ چلا جائے، کیا جواب دے گیا۔ آج مسلمان ایک طرف تو کھانے کے مختلف قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، عیش و عشرت ہے، مجبور ہیں، بہرحال کھانا تو کھانا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن ایک طرف گانے بج رہے ہیں، ایک طرف ناچا جا رہا ہے، اور ایک طرف کفن بھی نہیں ہے، جنازے پڑھانے والا نہیں ہے اور دفنانے والا نہیں ہے، اصول بھی کوئی نہیں ہے، اور ایک طرف سے روٹھنیاں لے کے گئے، صحابہ کی لگامیں نہیں تھم رہی، ان کی سواریاں نہیں رک رہی، وہ اکیلے میں نہیں رک رہے۔ ایسے نہیں اسلام آیا، اسلام غیرت کا نام ہے، اسلام بہادری کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، قدم بقدم اسلام قربانی مانگتا ہے۔ کوئی نماز بھی پڑھتے تو سردی میں اٹھنا پڑتا ہے، گرمی میں تپنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کو بٹھانا پڑتا ہے، سفر ہو تو راستے میں رکنا پڑتا ہے،
طہارت کا خیال کرنا پڑتا ہے، حرام و حلال سامنے آ جائے تو پھر صبر کرنا پڑتا ہے، حرام زیادہ ہو حلال کم ہو اس طرف جانا پڑتا ہے، قدم قدم پہ، یہاں قدم قدم پہ انسان مسلمان، لیکن خدا کی شان ہے جو ایسے کرتا ہے رہتا وہ خوش ہے، وہ ہر حال میں اسے فرحت ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ ہمارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ خود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دوڑ لگائی، فرماتے ہیں میں نے خوب دوڑ لگائی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اجازت آپ فرمائی، آپ فرماتے ہیں میں گیا تو ایک شخص جو ہے نا وہ ان سے پیچھے تھا، اور یہ گھوڑے جس گھوڑے پہ میں سوار تھا، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں جب خریدنے لگا تو یہ اس کافر نے مجھے بطور مسلم طنز کیا اور مجھے باتیں کی اور میری خریداری کے اوپر چڑھائی کی۔ خیر میں نے گھوڑا تو خرید لیا، میں نے وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، میں نے کہا اللہ کرے کسی گھوڑے پہ میں سوار ہوں اور جنگ کی حالت ہو، تو میرے سامنے ہو، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ کیسے اسلام اور مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں، اللہ کرے ایسا موقع بن جائے۔ کہتے ہیں خدا کی شان ہے اسی گھوڑے پہ سوار تھا، اسی کو دیکھا تو وہ قافلے سے پیچھے تھا، میں نے کہا کہ اس کو اچانک قتل نہیں کرتے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کس نے مجھے واصلے میں جہنم کیا۔ میں نے کہا بھئی ابو قتادہ آ گیا ہوں، تمہیں میں نے کہا تھا اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ میرا رب سن رہا تھا اور سنتا تو ہمیشہ ہی ہے، میرے اس کلمات کو اس نے قبول کیا ہے۔ آج میدان سج گیا ہے، دھوکے سے قتل نہیں کرنا چاہتا، سواری سے اترنا چاہتے ہو تو اتر کر لڑنا چاہتا ہوں، سواری پہ چاہتے ہو تو سواری پہ لڑنا چاہتا ہوں، تلواریں رکھ کر اگر لڑنا چاہتے ہو تو کشتی لڑنا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے سینے کے اندر نور کتنا ہے، ہمارے سینے کے اندر بہادری کتنا ہے، اور کس قدر اطمینان اور راحت ہے، کس قدر سرور ہے، اور ہمارے اندر اضطراب نہیں ہے، اضطراب قسم کی چیز نہیں ہے۔ اس نے سوچا، اس نے کہا اس کے پاس تلوار ہے، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، وہ نہ اس سے کشتی کرتے ہیں، تلواریں ساتھ درخت کے اوپر لٹکا دی، تلواریں درخت پہ اوپر، میں کہا دونوں کی لٹکا دیں، جو جس کو نیچے گرائے گا اپنی تلوار خود پکڑ کے اس کو ختم کر دے گا۔ اس کافر نے سوچا طاقت میں زیادہ ہوں اور میرا جسم بہت زیادہ طاقتور ہے، کچھ دیر کروں گا، یہ نہیں معلوم تھا اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی کہ میرے محبوب کی چراگاہ پر تم حملہ کرتے ہو، میرے محبوب کی چراگاہ روشنیاں چوری کرتے ہو۔ اس طرح سے ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اسلامی ریاست میں آ کر تم اس طرح اور غلط کام کرتے ہو، چوری کرتے ہو، ڈکیتی کرتے ہو، اور ایک صحابی کو شہید کر دیا ہے۔ ایمان اس قدر بلند تھا، جذبوں سے انسان لڑتا ہے۔ یاد رکھنا ایمان ہی ہے اس کائنات میں، اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں سب سے بڑا اسلحہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ایمان ہے۔ دعا فرمائے اللہ ایمان میں اور روشنی عطا، ایمان میں اور طاقت عطا۔ ہمارا ایمان وہ ایمان ہے کبھی دیہوں میں کود جاتا ہے اور کبھی جناب وہ پہاڑوں کے ساتھ جا کے کود جاتا ہے، کبھی 60 ہزار سے کود جاتا ہے، کبھی 140 سے کود جاتا ہے، کبھی 3000 3 لاکھ سے کود جاتے ہیں، کبھی 313,000 سے کود جاتے ہیں۔ یہ ہماری داستانیں ہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان تلواریں زنگ آلودہ ہوں یا اسلحہ کمزور ہو یا کڑکتی دھوپ ہو، وہ تبوک میں جانا پڑے یا یرموک میں جانا پڑے، وہ جناب خیبر سجی ہوئی ہو یا خندق کی جناب بہت بڑی گہرائی کھودنی پڑ جائے اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایمان ہے۔ ہمارے پاس جو اسلحہ یاد رکھیں وہ ایمان ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان بڑھتا کم نہیں ہوتا، ایمان کے اندر نور بڑھتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ رسول کی محبت بڑھے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اس کے نور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ابو قتادہ کہتے ہیں لڑ پڑے، میں نے پھر اللہ کا نام لے کے جذبہ میرے اندر تو تھا، میں نے اس کو پکڑا، ایک لمحے میں دبوچ دیا، نیچے رکھا اور ساتھ ہی تلوار کھڑی تھی، میں نے اتارا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے بچے ہیں، اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے جب میدان میں آتے ہیں بچوں کو یاد نہیں کرتے، مجھے بچے یاد نہیں تھے، میرا گھر نہیں ہے، میں تو اس سے لڑتا تھا۔ یہ ہے کفر کی بزدلی اور یہ ہے ایمان کی دلیری۔ اس وقت بیٹے یاد آ گئے، ایک لمحہ بھی کفر نہیں ٹک سکتا مومن کے سامنے۔ مومن کے اندر آواز کے اندر اللہ نے روپ رکھا ہے، اس کی اداؤں کے اندر روپ رکھا ہے، اس کی گفتار کے اندر روپ رکھا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ اس کے اوپر سایہ مصطفیٰ کا ہو، اس کے اندر سیرت مصطفیٰ کا سایہ ہو، اطاعت مصطفیٰ کا سایہ ہو، اتباع مصطفیٰ سے نصیب ہو،
پھر مومن بھوکا بھی طاقتور ہے، پھر پیاسا بھی طاقتور ہے، پھر مسافر بھی طاقتور ہے، پھر جناب جسم کے ٹکڑے اور سب بھی طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت کی شان، آپ نے اس کو تو جہنم رسید کر دیا، لیکن رحمت للعالمین آقا ہم سب کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لائے، اور وہ دور بیٹھے ہوئے تھے، یہ بندہ قتل ہو گیا، ایک صحابی شہید ہو گئے، تو حضور کو دور سے دیکھ کر سلمہ بنت نے واپس دوڑ لگائی حضور کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گیا تو اس وقت شام ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ ایک دن صبح اذان کے ٹائم چلے، شام تک کچھ کھایا نہیں۔ سوچیں ذرا میرے مسلمان بھائی، یہ غلام ہے، آج پیٹ بھر کر مسجدیں ویران، ہاسپٹل آباد، مسجدیں ویران، سڑکیں آباد۔ آج اگر ہم نہیں سنتے، قرآن و حدیث ہے، آپ تو خوش نصیب بلند بخت و خوش بخت احباب ہے، میں ہمیشہ ان احباب کو مبارک دیتا ہوں جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ اس زمانے میں امام الانبیاء سید الانبیاء ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت سلمہ، یا رسول اللہ یہ جتنے بھی صحابہ ساتھ ہیں مجھے عطا کرے، ایک لمحہ لگاؤں گا، ان کا سارا کام تمام کروں گا۔ آپ کہتے ہیں جب میں گیا تو حضور مسکرا پڑے، اتنی دیر میں قتادہ بھی آ گئے، تو حضور نے فرمایا بھائی پیدل شاہ سواروں کے بادشاہ میرے سلمہ بن اکوا ہیں، فرمایا اور سوار ہونے والوں میں سے شاہ سوار میرے ابو قتادہ ہے۔ میرے آقا نے القابات بھی عطا فرما دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں اللہ ہمیں زندگی میں ایسے عمل نصیب فرمائے، حضور ہمیں قیامت کے دن فرما دے یہ میرا ہے۔ امام الانبیاء، پھر کام بڑھنا ہے، ایمان تب قبول ہونا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں ذرا ان کا کام تمام کر کے کچھ آدمی میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضور مسکرا پڑے، ساری کہانی بتائی، حضور پانی نہیں پینے دیا، ان کو کہیں میں نے بیٹھنے نہیں دیا، یہ دری میں ایسے گئے تو میں نے ایسے کر دیا، یا رسول اللہ سارا دن کی میں نے دوڑ لگائی ہے، آپ ذرا اجازت دیں۔ حضور مسکرا پڑے، حضور کی اٹھنیاں مبارک تھی، صحابی بھی شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا یار جانے دو۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھنیاں وہ ساری چھوڑ گئے، سامان بھی دے گئے، حضور مسکرا کر فرمایا چھوڑو یار جانے دو۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر پر بھی رحمت برسا دی۔ جب حضور کو بتایا گیا کہ وہ پیاسے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میں گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے ایک اونٹنی ذبح کروائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس وقت گوشت پکا رہے تھے، کھانا پکا رہے تھے، سب کے لیے کھانا بن رہا تھا۔ میرے بھائیوں یہ سلمہ بن اکوا، پھر رات کو کھانا کھایا، پھر واپس مدینے کی طرف پڑاؤ کیا، صبح آنے لگے تو ایک ساری بہادری دیکھی تو ایک صحابی تھے بیچ میں، انہوں نے کہا سلمہ پہلے تو دوڑ جاتا، سارا دن تو کل دوڑا ہے اور تیرا حال بڑا ہے، آج میں نے تیرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے دوڑ کا۔ حضرت سلمہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، حضور سے اجازت لی، یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو اس سے دوڑ لگاؤں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ سلمہ پھر اگلے دن دوڑے تو وہ پیچھے رہ گیا، اور سلمہ کو اللہ نے پھر وہی اسی طرح طاقت عطا فرما دی۔ وہ طاقت کیا تھی؟ انسان کے جسم میں اندر ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، بشری تقاضے ہیں کچھ، لیکن جب ایمان کا نور بڑھ جائے پھر انسان کے اندر ایسی آگ روشن ہوتی ہے، ایسا نور جھلکتا ہے، پھر اسے ٹکنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس قدر قوتیں دی، اس قدر بہادری عطا فرمائی۔ اس مہینے میں غزوہ، اس کو پڑھیں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ذی قرد بھی کہتے ہیں اور غابہ بھی کہتے ہیں، غزوہ غابہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا ابو ذر غفاری کی بیوی لیلا، وہ رات کو جب چلے گئے تو ان کے پاس سے رات کو حضور کی اونٹنی پر سوار ہو کے وہ سو گئے تھکے۔ سلمہ نے سارا دن کی دوڑ لگائی اور رات شام ہو گئی، رات کو سوئے تو ان کو خبر ہی نہ رہی، تو ہماری عثمان جی نے اپنی خود ہی رسیاں چھڑوا کر پھر حضور کی اونٹنی کو دیکھا کہ یہ حضور کی اونٹنی ہے، یہ بڑی وفادار ہوگی، پھر اس پہ بیٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پہنچا دیا مدینے میں۔ پیچھے وہ دوڑ بھی انہوں نے لگائی، کہتی میں نے منت مانی کہ میں جو ہے اگر اونٹنی مجھے پہنچایا تو اللہ کے نام پر نہ اسے ذبح کروں گی، اب کیونکہ مجھے ملی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو عرض کیا رسول اللہ میں نے منت منی ہے۔ حضور پھر مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا یہ کوئی اچھا صلہ ہے، اس نے تمہیں مدینے پہنچایا، تم اسے ذبح کرنا چاہتی ہو۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مسئلہ سمجھایا ایک خوبصورت انداز میں
کہ جو بھی ہو کسی کی ملکیت میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا، کسی کی ملکیت میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ حضور کی تھی تو وہ منت ہی نہیں مان سکتی تھی۔ میرے بھائیو، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے آقا کو حضور کے ساتھ محبت، آقا کریم کے ساتھ پیار، حضور کے ساتھ الفت، حضور کی شفاعت مانگنا، حضور کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنا، اپنے نبی کا ہر وقت ذکر کرنا اور سننا، تبھی تو ہمیں یاد رہے گا نا، حضور کا ذکر کرنا سننا یہی قربت کا ذریعہ ہے، یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا خوبصورت راستہ ہے۔ اللہ نے اطاعت مصطفیٰ کو اپنی اطاعت فرمایا ہے، اتباع مصطفیٰ کو محبوبیت کا لقب دے کر اور شخص کو محبوب بنا دیا ہے، وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب مسجد نبوی بنی، اس وقت چھت جو ہے، ساتیر جو ہے وہ کھجوروں کے تھے۔ امام الانبیاء آپ قیام فرما کے لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے جمعے والے دن، صحابہ نے عرض کیا رسول ایک تنا ہم یہاں گاڑ دیتے ہیں، سوکھا تنا ایک لائے، مسجد کے اندر آ کے گاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی کبھی کبھی گفتگو فرماتے تو اس کے ساتھ سہارا لے لیتے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص مدینے سے بحر سے آیا، اس نے کہا اگر میرے آقا مجھے مانے تو میں کارگری رکھتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، دل کرتا ہے ذرا حضور اونچے تشریف فرماؤ، ہمیں زیارت بھی ہوتی رہے، سب لوگ حضور کی بخوبی زیارت کر لیں، اور حضور جتنی دیر بیٹھیں، جتنی دیر قیام فرمائیں، اس پہ آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح بنا سکتے، حضور نے فرمایا چلو بنا دو۔ انہوں نے ممبر بنا دیا، 3 سیڑھیاں تھی یا 2 حدیث میں ہے، وہ ممبر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے جمعے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کیونکہ وہ صحابہ تھے، حضور جب آتے تھے تو سارے صحابہ مسجد میں پہلے ہوتے تھے، کوئی گھر میں نہیں ہوتا تھا، سارے کے سارے صحابہ مسجد میں موجود تھے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے منبر پر، تو فارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجزع وعمد الى هذه التي صنعت له جزع الجزع فحن كما تحن الناقة حين فارقت النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجزع راجع إليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے تو ایک رونے کی آواز شروع ہو گئی، جیسے اونٹنی کا بچہ جدا ہو کر اونٹنی سے روتا ہے، دردناک قسم کی آواز ایسی تھی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے احباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے ایک تنے کی طرف دیکھا، حدیث میں ہے وہ تنا پھٹ گیا، وہ تنا پھٹ گیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے۔ یاد رکھیں حضور کے ساتھ وفا ہو، حضور تنے کا رونا برداشت نہیں کرتے، امتی کا رونا فرمائیں گے؟ میرے آقا نے منبر مبارک چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فوضع یدہ علیہ، امام الانبیاء نے ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا یہی تو جدائی تھی پچھلے جمعے پہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، نیچے میں بتاتا ہوں ابو نعیم نے لکھا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ کیسا کریمانہ معجزہ ہے۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا اختر ان اغرسک فی المکان الذی کنت فیہ فتکون کما کنت، فرمایا خاموش ہو جا، اگر تو چاہے تو سوکھا ہے، جس جگہ پر تو پھل دیتا تھا وہیں تجھے لگا دیتا ہوں، اور تو سبز ہو جائے گا اسی طرح پھل دے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَإِن شِئْتَ، فرمایا اغرسک فی الجنۃ فتشرب من انہارها وعیونها فیحسن، فرمایا پھر کیا ہوگا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، جنت کے پانی سے سیراب ہوگا، اور فرمایا فیاکل اولیاء اللہ من ثمرتک ونخلک، فرمایا اللہ کے اولیاء تیرا پھل کھائیں گے، اللہ کے نیک بندے تیرا پھل کھائیں گے جیسے تو چاہے۔ حضور یہ باتیں کھجور کے تنے سے فرما رہے ہیں، اور ذرا یار تصور باندھو کتنے ہمارے اعلیٰ نبی ہیں سامنے، جب ہمارے تصور باندھے کہ ہم سامنے اور حضور ایسے کر رہے ہو، جمعۃ المبارک ہو،
کیا یا کیا وہ کیا وقت ہوگا، لاکھوں سلام ان آنکھوں پر اور ان جسموں پر جنہوں نے ہمارے آقا کا یہ بہترین معجزہ دیکھا، اور اللہ ہمیں بھی وہ نور نصیب فرمائے۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا فعلتو، حضور نے فرمایا میں ایسے ہی کروں گا، ایسے ہی کروں گا۔ حضور تشریف لے گئے، ممبر پہ تقریر فرمائی، جب حضور جمعہ ہو گیا تو فرمایا فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہمیں تو اس کی آواز ہی نہیں آئی، اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں ایسے ہی کروں گا، ایسے ہی کروں گا۔ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اختار عنا اغریسہ فی الجنت، اس نے کہا رسول اللہ ادھر لگ گیا تو فنا ہو جانا ہے، جنت فری نظارہ تو کدے ہو ہی جائے گا نا، فرمایا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اسے 2 مرتبہ یقین دہانی کے لیے کہا کہ ہاں میں لگا دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، حضرت امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کسی کے سامنے کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مردے تو پھر بھی انسان ہوتے ہیں، ہمارے آقا نے تنوں کو زندہ فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے آقا کی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا